अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने हमारे मुआशरे में ये सुना होगा कि नज़रिया इर्तिक़ा एक एथियस्टिक नज़रिया है। नज़रिया इर्तिक़ा एक शैतानी नज़रिया है। नज़रिया इर्तिक़ा को मज़हब के ख़िलाफ़ बाकायदा प्लान करके बनाया गया है। नज़रिया इर्तिक़ा मज़हब के बिल्कुल मुतसादिम है। नज़रिया इर्तिक़ा और इस्लाम एक दूसरे के 180 डिग्री पर हैं। और नज़रिए इर्तिक़ा को मानने के बाद आप मुसलमान नहीं रह सकते। लेकिन क्या ये बातें सच है? असल में नज़रिए इर्तिक़ा है क्या? और नज़रिए इर्तिक़ा के बारे में इस्लाम क्या कहता है? इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मैं नज़रिए इर्तिक़ा पर एक वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, जिसकी ये पहली किस्त है। अगर हम नज़रिए इर्तिक़ा की समरी को बयान करें तो नज़रिए इर्तिक़ा सिर्फ 3 बातें करता है, और वो है नंबर 1 डीप टाइम, नंबर 2 कॉमन इंसेस्ट्री एंड नंबर 3 नज़रिए इर्तिक़ा का कॉजल मैकेनिज़्म। डीप टाइम से मुराद ये है कि हमारी ये ज़मीन कुछ हज़ार साल पुरानी नहीं बल्कि अरबों साल पुरानी है। नज़रिए इर्तिक़ा के आने से पहले ज़मीन को अक्सर लोग कुछ हज़ार साल पुराना तसव्वुर किया करते थे। उनके इस तसव्वुर की बुनियाद थी बिब्लिकल अकाउंट्स। लेकिन नज़रिए इर्तिक़ा ने इस तसव्वुर को रद्द किया और ये बताया कि ज़मीन कई हज़ार साल के बजाय कई अरब साल पुरानी है। नज़रिए इर्तिक़ा की दूसरी बात है कॉमन एंसेस्ट्री, जिसके मुताबिक प्राइमोडियल ऑर्गेनिज्म से लेकर जदीद तरीन ऑर्गेनिजम्स तक और छोटे से छोटे जानदार से लेकर बड़े से बड़े जानदार तक जो कुछ भी हमें लिविंग इस दुनिया में दिख रहा है, ये सारे एक दूसरे के साथ इंसेस्टर और डिसेंडेंट के रिश्ते के ज़रिए आपस में मिले हुए हैं। और हम इनको ट्रेस बैक कर सकते हैं एक छोटे से ऑर्गेनिज्म की जानिब, जिसको कहा जाता है लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन इंसिस्टर, जिससे ये सारी चीज़ें वजूद में आई। और दूसरी बात कि एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से इतनी ज़्यादा वैरायटी और इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स और ऑर्गेनिजम्स कैसे बने, तो इसके लिए नज़रिए इर्तिक़ा जो कॉजल मैकेनिज़्म पेश करता है वो है रैंडम म्यूटेशंस प्लस नेचुरल सेलेक्शन। इसके अलावा भी इर्तिक़ा के बहुत सारे मैकेनिज़्म मौजूद हैं, लेकिन वो फिर इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ये चूँकि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसलिए मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बजाय डायरेक्टली जंप करूँगा कि इस्लाम नज़रिए इर्तिक़ा के बारे में क्या कहता है। आप सब जानते हैं कि इस्लाम में हमारे लिए बुनियादी माख़ज़ कुरान व हदीस, कुरान व सुन्नत है। कुरान और हदीस के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश का ज़िक्र बहुत ही तफसील के साथ मौजूद है। कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उसके अंदर अपनी रूह पोंकी, और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करें। शैतान लईन के अलावा जो कि जिन्नों में से था, तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया, जिस पर शैतान मरदूद ठहरा और अल्लाह पाक ने उसे निकाल दिया। उसके बाद अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और मना फरमाया कि इस एक प्लांट से कुछ नहीं खाना, उसके अलावा जो कुछ भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तन्हाई को दूर करने के लिए अल्लाह पाक ने उससे हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश फरमाई और यूं वो दोनों जन्नत के अंदर रहने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक गलती हुई और उन्होंने वो दरख्त जिसके बारे में उन्हें मना फरमाया गया था से कुछ खा लिया, जिसके नतीजे में अल्लाह पाक ने उनको जन्नत से निकाल कर ज़मीन पे उतार दिया और यूं आगाज़ होता है ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी का। ये तसव्वुर हमें कुरान और हदीस से मिलता है और जो कि बहुत हद तक बाइबल के भी सिमिलर है। इस वजह से बहुत सारे मुसलमान इर्तिक़ा को यानी एवोल्यूशन को इस्लाम के अगेंस्ट बताते हैं।
اگر ہم بریک ڈاؤن کریں تو ارتقاء کے بارے میں مسلمانوں کے اندر 4 پوزیشنز موجود ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو کہ کریشنزم پر بیلیو رکھتے ہیں، جن کو کریشنسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر موجود تمام جاندار بشمول انسان کو اللہ پاک نے اسی حالت میں پیدا فرمایا جس حالت میں یہ آج موجود ہیں، اور کوئی ارتقاء نہیں ہوا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہیومن ایکسیپشنلزم پر بیلیو رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق کہ اللہ پاک نے تمام جانداروں کو کیسے پیدا فرمایا، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر اتنی ڈیٹیل موجود نہیں، اور اس کے بارے میں ہم ایوولوشنری تھیوری کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، لیکن انسان کی پیدائش بالکل اسی طرح ہوئی جس طرح قرآن میں بیان ہوا ہے، اور انسان ایوولوشن کا پروڈکٹ نہیں ہے۔ یعنی ان کے مطابق انسان کے علاوہ تمام جاندار ایوولوشن کے پروڈکٹ ہیں، لیکن صرف انسان ایسے ہے جو کہ ایوولوشن کا پروڈکٹ نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایڈامک ایکسیپشنلزم پر بیلیو رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق اس زمین پر موجود تمام جاندار اور انسان ایوولوشن کے پروسیس کے ذریعے ہی آئے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ایک خاص پیئر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بنایا، اور پھر ان کو زمین پر بھیج دیا، اور ادھر وہ لوگ زمین پر موجود پہلے سے انسانوں کے ساتھ گل مل ہوئے اور ان کے ساتھ انٹر بریڈنگ کر کے یوں نسل انسانی کو آگے پھیلایا۔ ان لوگوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے زمانے میں زمین پر لوگ موجود تھے یا نہیں تھے، اس کے بارے میں قرآن کوئی ڈیٹیلز نہیں دیتا، اور نہ اس کے بارے میں احادیث میں کچھ زیادہ ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ موجود تھے جن کے ساتھ مل کر، جن کے ساتھ انٹربریڈ کر کے انسانی نسل آگے گئی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو کہ اسلام یا ہمارے عقیدے کے خلاف۔ اور اسی طرح چوتھی اور لاسٹ پوزیشن ہے نو ایکسیپشنز کی، مطلب کہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر موجود تمام جاندار بشمول انسان اور بشمول حضرت آدم و حوا علیہ السلام سب کو اللہ پاک نے ایوولوشن کے ذریعے ہی بنایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ 4 پوزیشنز میں سے کون سی پوزیشنز میٹافزیکلی پاسبل ہے اور کون سی پوزیشن اسکرپچرلی کمپیٹیبل ہے۔ میٹافزیکلی پاسبل کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو لاجیکلی پاسبل ہے، مطلب عقل کے اندر آ سکتی ہے، وہ خدا کر سکتا ہے۔ مطلب خدا مجھے بغیر کسی سائنسی اپلینس کی ہوا میں اٹھا سکتا ہے، مجھے 1 سیکنڈ میں ادھر سے امریکہ پہنچا سکتا ہے۔ تو ایسی وہ تمام چیزیں جو کہ ہماری لاجک کے اندر آتی ہو، وہ خدا کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز جو کہ لاجیکل کنٹراڈکشن رکھتی ہو، مطلب پیراڈاکسز، کہ یعنی خدا کوئی دوسرا خدا پیدا کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں وہ امپاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ تمام لاجیکل چیزیں وہ خدا کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک تمام لاجیکل پاسبل چیزیں کر سکتا ہے، لیکن کیا اسکرپچر میں اس جانب اشارہ ہے کہ اللہ پاک نے اسی طرح کیا؟ اس لیے اگر ہم میٹافزیکلی ان 4 پوزیشنز کو دیکھیں تو سب سے پہلے آتا ہے کریشنزم۔ بالکل اللہ پاک تمام جانداروں کو بشمول انسان علیحدہ علیحدہ پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری پوزیشن ہیومن ایکسیپشنلزم، بالکل اللہ پاک اس طرح کر سکتا ہے کہ تمام جانداروں کو علیحدہ پیدا کرے اور انسان کو اسپیشلی پیدا کرے۔ تیسرا ایڈمک ایکسیپشنلزم، بالکل اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے کہ تمام جانداروں بشمول انسان کو ایوولوشن کے ذریعے پیدا کرے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو اسپیشلی پیدا کرے۔ چوتھی پوزیشن نو ایکسیپشنلزم، بالکل اللہ پاک تمام جاندار بشمول آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سب کو ایوولوشن کے ذریعے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم ان پوزیشنز کو اسکرپچرلی چیک کریں تو کریشنزم کی جو پوزیشن ہے تو یہ اسکرپچرلی کمپیٹیبل ہے، کیونکہ اس بارے میں اسکرپچر میں اتنی زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہے کہ اللہ پاک نے تمام جانداروں کو کس طرح بنایا، اور کریشنزم یہ بلیو کرتے ہیں کہ انسان کو اسپیشل بنایا، تو یہ تو اسکرپچر کے مطابق ہے۔ اسی طرح اگر ہم ہیومن ایکسیپشنلزم کو دیکھیں تو یہ بھی اسکرپچرلی کمپیٹیبل ہے، بیکاز
اسکرپچر میں بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہے کہ بہت سارے جانداروں دیگر جانداروں کو کیسے بنایا، اور یہ بھی حضرت انسان کی اسپیشل کریشن کے قائل ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو مٹی کے ذریعے بنایا، تو اس میں کوئی دوسری بڑی بات نہیں۔ اسی طرح اگر ہم ایٹامک ایکسیپشنلزم کو دیکھیں تو وہ بھی اسکرپچرلی کمپیٹیبل ہیں، کیونکہ باقی جانوروں کے بارے میں اتنا زیادہ ڈیٹیل اسکرپچرز کے اندر موجود نہیں، اور اگر انسان حضرت آدم علیہ السلام کے آس پاس موجود بھی تھے تو یہ بھی اسکرپچر کے اندر ایسا نہیں کہا گیا کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ صرف آدم اور حوا زمین پر اکیلے تھے، باقی کوئی انسان ان کے ساتھ نہیں تھا جو کہ ایوولوشن کا پروسیس ہو۔ تو یہ بھی اسکرپچرلی کمپیٹیبل ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ہم اس پر بلیو کریں تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ لیکن چوتھی پوزیشن جو ہیں وہ پرابلمیٹک ہیں، پرابلمیٹک ان اے سینس کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھی ایوولوشن کے ذریعے ہی خدا نے بنایا ہے، تو یہ اس سارے پروسیس کو جس کو قرآن نے بہت ڈیٹیلڈ اور واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کن سٹیجز سے گزرے، یہ اس کی مخالفت ہے۔ اگر ہم اس میں بہت بھی تعویلیں کریں لیکن قرآن کے اندر بہت ہی واضح انداز میں یہ سارا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے یہ چوتھی پوزیشن پرابلمیٹک ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان اگر آپ اوپر کے کسی بھی پوزیشن کو ہولڈ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تھی میری بنیادی ویڈیو جس میں میں نے قرآن یعنی اسلام اور ایوولوشن کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ ابھی ایوولوشن کی ڈیٹیلز کیا ہے، ایوولوشن ہوئی کس طرح، اور ایوولوشن پر کرٹیسزمز کیا ہے، انشاءاللہ یہ اب آگے آنے والی ویڈیوز میں ڈیٹیل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔